बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मिज़बाह मोहम्मद अहमद शाह मलिक आप देख रहे हैं। सच क्या है नाज़रीन, सच ये है जो लोग हमें अपने पाक आर्मी के साथ लड़ाना चाह रहे थे, आज मैं उनके सामने एक छोटा सा वाक़या रखना चाहता हूँ कि देखें, वो जो मुखालफिन प्रोपोगंडे करके हमें अपने ही इदारों से लड़वाना चाहते थे, आज मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं तो आज हम महफूज हैं। अगर हमारे इदारे मजबूत हैं तो हम मजबूत हैं। अगर हमारी पाक आर्मी मजबूत है तो रियासत पाकिस्तान मजबूत है। अगर पाक आर्मी हम अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ निकलेंगे, अगर हम अपने इदारों पर उंगली उठाएंगे, अगर हम अपने ही इदारों पर किचड़ा उछालेंगे तो ज़ाहिर बात है हम लीबिया, फ़लस्तीन, इराक़, ईरान, शाम इस तरह के हालात हमारे भी हो सकते हैं। और कल जो बन्नू कैंट के ऊपर दहशत गर्दों ने, दुश्मनों ने हमला किया और उसका जो मुकाबला पाक आर्मी ने किया, और अभी तक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक आर्मी के जवान मुकाबले में शहीद हुए। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जवान शहीद हुए हैं, किसी ने अपने बच्चे यतीम छोड़ दिए तो किसी ने अपनी रोती बहनें छोड़ दी, अपने जवान भाइयों को छोड़ दिया, और किसी ने अपने वालिदैन की गोद उजाड़ दी इस मुल्क, इस कौम की खातिर। नाज़रीन, जो हमें अपने इदारों से लड़वा कर इस मुल्क का तमाशा बनाने चाहते थे, आज मेरा उनसे सवाल है, क्या बिलावल भुट्टो, क्या इमरान खान या उनके बेटे, क्या हमज़ा शहबाज नवाज़ी या शहबाजी या किसी भी सियासतदान के बेटे ने भी इस रियासत, इस कौम के लिए कुर्बानी दी है? या लफ्ज़ी जंग जो है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं कर। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि पाक आर्मी के जवानों ने तो कुर्बानी दी इस मुल्क, इस कौम की खातिर और इस पाकिस्तान के दिफा के लिए। कल वो 4 जवान जो शहीद हुए या हो रहे हैं या होते रहते हैं, वो तो लड़ गए इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर। मेरा सवाल है कि क्या जिन सियासतदानों के हम सुबह शाम दिन रात 24 घंटे तारीफ़ करते रहते, कोई कह रहा है इमरान पाक के नवाज़ पलीत है, कोई कह रहा है नवाज़ पाक के इमरान पलीत है, कोई कह रहा है जरदारी ठीक है फजल रहमान ख़राब है, कोई कह रहा है फजल रहमान ठीक है जरदारी ख़राब है। हम इन सियासत हमें घसीटते भी यही है, हमारे सामने झूठ भी यही बोलते हैं, हमारे साथ ड्रामे भी यही करते हैं, हमें महंगाई की चक्की में भी यही लोग पीस रहे हैं, और हमें महंगाई की चक्की में यही लोग डाल रहे हैं और यही हमारे सौदे कर रहे हैं, और यही इन्हीं लोगों की हम दिन रात तारीफ़ करते करते नहीं थकते। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इन सियासतदानों के किसी बेटे ने भी इस कौम, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है? कोई ऐसा, अगर कोई ऐसी कुर्बानी किसी सियासतदान के बेटे की या किसी भी सियासतदान की कोई ऐसी कुर्बानी है तो वो मेरे सामने रखें, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं इन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं, सिर्फ इदारों ने नहीं दी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमें ये जो प्रोपोगंडे करके एक झूठी साजिश बना के झूठे सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडे करने वालों ने जो हमें अपने इदारों से टकराने की कोशिश की है या कर रहे हैं, इंशाल्लाह 100% तो ये कोशिश नाकाम रहेगी, क्योंकि हमारे पाक आर्मी एक हमारा वैध इदारा है जिसके सर पे हम अयाशियाँ कर रहे हैं। हम अपने नींद सोते भी हैं, अपने सुकून से उठते भी हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। शुक्र करें कि हमारे जो हालात हैं वो लीबिया, फ़लस्तीन, ईरान, इराक़ जैसे नहीं हुए। जिस दिन हम अपने इदारों के ख़िलाफ़ निकलेंगे, हम अपने इदारों के गिरबान पकड़ने की कोशिश करेंगे या हम अपने इदारों से टकराने की कोशिश करेंगे, तो मेरे भाइयों ये वो वक्त, वो टाइम दूर नहीं है कि हम कश्मीर की तरह या फ़लस्तीन की तरह हम भी सूली की नोक पर लटके होंगे। और मेरे ख्याल के मुताबिक पाक आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है या किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो सब देख रहे हैं। ये एक बैरूनी साजिश के तहत और हमारे सियासतदानों के जो ये प्रोपोगंडे हैं कि कोई कह रहा है। देखिए, अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो बड़े लोगों के कमेंट्स थे कि पाक आर्मी इससे लेके आई है। ठीक है, मैं अक्सर सुनता रहता हूँ कि पाक आर्मी जिससे चाहे बैठा दे, जिससे चाहे उतार दे। अच्छा, जब इमरान खान को पाक आर्मी लेके आई, इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की, पाक आर्मी बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल पाक साफ थी, सारा कुछ था। और जब इमरान खान की सीट को ख़तरा पड़ा
اور پھر جنرل باجوہ صاحب کی مدت توسیع کی گئی، تب بھی یہ جرنیل ٹھیک تھے، یہ آرمی ٹھیک تھی۔ اور جیسے ہی عمران خان سے کرسی چھینی گئی، جیسے ہی عمران خان کو رات 12 بجے نکالا گیا تو ساری آرمی غلط ہو گئی۔ کیا پہلے یہی آرمی یہ جو آرمی ہے جس پہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں اور ہم اپنی اداروں پر بیٹھ کے طرح طرح کے بکواسات کرتے ہیں، یہی آرمی جو اس ریاست کا پیرا بھی دے رہی ہے، اس قوم کا پیرا بھی دے رہی ہے، یہی آرمی ہے جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب بھی دے رہی ہوتی ہے، سرپرائز بھی دے رہی ہوتی ہے، سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ یہی آرمی ہے جس نے جنگیں لڑی، یہی آرمی ہے جس نے ہمارا دفاع، ہمارے بچوں کا دفاع کیا، یہی آرمی ہے جس نے مجھ سے 2002 سے تقریباً دشمنوں کا مقابلہ شروع کر رکھا ہے اور ابھی تک دشمنوں کا سامنا ہے، اور ہر آئے دن ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب مدت توسیع جنرل باجوہ صاحب کی مدت توسیع کی، تب اس سے کچھ نہیں نظر آ رہا تھا کہ آرمی غلط ہے، ٹھیک ہے، جرنیل ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، جرنیل اس ملک کے لیے خطرہ ہیں یا اس ملک کا فائدہ سوچ رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ اس وقت کیوں اگر آرمی ٹھیک نہیں تھی، اگر آرمی غلط تھی تو مدت توسیع کیوں بڑھائی گئی؟ خان صاحب اپنی سیٹ بچانے کے لیے مدت توسیع کی گئی، اور جب عدم اعتماد کی ووٹنگ کے ذریعے دیکھیں عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوئی نا، اگر بکے تو آپ کے لیڈر بکے ہیں۔ آرمی نے تو نہیں نہ کہا کہ آپ کے لیڈر بک جائیں، آرمی نے تو نہیں نہ کہا کہ آپ کے لیڈر پیسے لے کے بیٹھ جائیں۔ آپ کے لیڈروں نے اگر کلٹی ماری ہے، اگر آپ کے لیڈر پیپل پارٹی نون لیگ میں گئے عدم اعتماد کی ووٹنگ میں، آپ کے لیڈروں نے ہی آپ کی ٹانگیں کھینچی ہیں، تو اس میں آرمی کا یا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیڈروں کی مہربانی ہے، یہ آپ کے لیڈروں کے مقالے ہیں، یہ آپ کے لیڈروں کی بے غیرتیاں ہیں، یہ آپ کے لیڈروں کے کارنامے ہیں۔ خان صاحب آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں، آپ اپنے لیڈروں کو ٹھیک کریں۔ خان صاحب آپ کے لیڈر ہی آپ کو پھنسانے والے ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ آرمی کے کچھ جرنیل جو ہیں وہ یہ کریں وہ کریں، بھئی یہ آپ تو آپ کی بیگم کی جب بشا بی بی کی عاصم منیر صاحب جب DGIS تھے، جب انہوں نے کرپشن پکڑی اور آپ کو انہوں نے شکایت درج کروائی کہ خان صاحب آپ کی بیگم کرپشن میں ملوث ہے، اتنے اربوں روپے کی آپ کی بیگم کی کرپشن جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، تو آپ نے بیگم کا احتساب کرنے کے بجائے، انصاف کی بات کرنے کے بجائے، انصاف کرنے کے بجائے آپ نے DGIS کے عہدے سے اتار دیا۔ اور جب آپ کی باری آئی تو پھر آپ کو یاد آیا کہ آرمی ٹھیک نہیں ہے، آرمی غلط کر رہی ہے۔ اگر آرمی ٹھیک نہیں تھی، آپ کو تو پتہ تھا کہ آرمی ٹھیک نہیں ہے، آرمی اگر ٹھیک نہیں تھی خان صاحب تو پھر 2018 میں آرمی کے آڑ لے کے کیوں آئے؟ اگر آپ بھی گئے تھے، بیٹھ گئے تھے، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آرمی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت توسیع کیوں بڑھائی؟ کرسی بچانے کے لیے۔ اگر مدت توسیع بڑھائی ہے، پھر عدم اعتماد کے ووٹنگ کے ذریعے اگر آپ کو اتارا گیا، آپ کو نکالا گیا ہے، خان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیڈروں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، کسی نے نہیں دیا، تو پھر آپ آرمی کے خلاف اتنی گولہ باری، اتنی لفظی جنگ آپ نے لڑنا شروع کر دی کہ پوری قوم کو آرمی کے خلاف پھٹکا کے رکھ دیا۔ یہ قوم کل بھی آرمی کے ساتھ تھی، آج بھی آرمی کے ساتھ ہے، یہ قوم آرمی کے ساتھ رہے گی۔ کل جو بنو کینٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور آرمی کے جوانوں نے مقابلہ کیا، وہاں پہ نہ تو آپ کے بیٹے تھے، نہ کوئی نواز شریف کے بیٹے تھے، نہ وہاں پہ حمزہ شہباز صاحب تھے، نہ کوئی شہباز شریف، نہ کوئی بلاول، نہ کوئی زرداری، نہ کوئی وہاں پہ مراد علی شاہ، نہ وہاں پہ کوئی مریم نواز، نہ وہاں پہ علی امین گنڈا پور، نہ وہاں پہ علیمہ بی بی، بشرا بی بی، نہ وہاں پہ خاور منیکا، نہ وہاں پہ فواد چودھری، شیخ رشید، نہ وہاں پہ کوئی بھی سیاستدان کا کوئی بیٹا تھا، نہ کوئی سیاستدان خود تھا۔ وہاں پہ کون تھے جن پہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں؟ کل شہادتیں کن کی ہوئی جن کے خلاف ہمیں پھٹکایا جاتا ہے؟ کل وہاں پہ جو شہادتیں ہوئی اور جن گھروں کے جو گھر اجڑے ہیں، جن ماؤں کی گودیں اجڑی، جائیں ان ماؤں سے پوچھیں، ان بچوں کی قدر ان ماؤں سے پوچھیں جنہوں نے کل جامع شہادت پائی، جنہوں نے کل اس ملک، اس قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے قربانی دی اور اس ریاست پاکستان کے حفاظت کے لیے، اس ریاست پاکستان کے دفاع کے لیے قربانی دی۔ جائیں جن مائیں کی گودیں اجڑی ہیں ان مائیں سے پوچھیں اولادوں کی قدر کیا ہے۔ بھئی تم جدی پشتی شروع سے امیر ترین لوگ ہو،
تمہیں کیا قدر غریب کی، تمہیں کیا قدر اس پاکستان کی؟ اس پاکستان کی قدر ان سے پوچھیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس پاکستان کی قدر قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال سے پوچھیں، میر علی شاہ صاحب سے پوچھیں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے پوچھیں، جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، جنہوں نے اس ملک کا انتخاب کیا، جنہوں نے اس ملک کی جنگ لڑی۔ آپ آتے ہیں 2-4 سال حکومت کرتے ہیں، قوم کو آپس میں لڑاتے ہیں، اداروں سے لڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ خان صاحب بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی بھی بچائیں اور اس قوم پہ بھی رحم کریں، تھوڑا بھٹکائیں۔ اگر ہماری آرمی اگر سیاست میں مداخلت کرتی بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آرمی آج سائڈ پہ ہو جائے تو آپ جو سیاستدان ہیں، آپ تو ایک سیکنڈ لگائیں گے، 1 منٹ ماریں گے، ملک کا سودا کر کے نکل جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک آرمی ہے تو ہم ہیں، ISI ہے تو ہم ہیں، ہمارے ادارے محفوظ ہیں، مضبوط ہیں تو ہم محفوظ ہیں، ہم مضبوط ہیں۔ اگر پاک آرمی ادارہ مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے، اگر ہمارا دفاع مضبوط ہے تو ہمارا سکون ہے۔ اگر ہمارے ادارے آج قربانیاں دے رہے ہیں تو ان قربانیوں پر انگلی اٹھانے کے بجائے ان قربانیوں کو دل سے سراہا جائے۔ اللہ حافظ۔